اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں 90% لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ان پر جادو ہے اور تعویذ ہیں اور ان کے کاموں کو باندھ دیا گیا ہے، اس میں رکاوٹ ہے۔ تو یوں میرا تمام تو زور اس بات پر رہتا ہے، جب بھی کبھی مجھے موقع ملا تو میں یہی کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ بڑی بڑی لمبی چوڑی گتھیاں سلجھانے کے چکر میں لیکچر دیتا رہوں۔ اتنا علم ہے بھی نہیں میرے پاس، میں تو امی مطلق ہوں۔ تو میں اس پر زور دیتا ہوں کہ کنسیپٹس کسی طرح کلیئر ہو جائیں مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں۔ جب ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے تو راستہ صحیح والا ہمیں از خود ملتا چلا جائے گا۔ میں آج بھی آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ لمبے چوڑے علم سیکھنے کی بجائے صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے اور وہ ٹوٹل اس پر عمل نہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو ہوگا نہیں آپ سے کسی سے بھی، لیکن ہم اس کو جزون 1 by 1 عمل کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی ہم اس پر ان ٹوٹل عمل کر لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب نے بچپن میں دینیات پڑھی ہے، اس دینیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک معجزہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو کلاس 5 میں تھے آج سے 50 سال پہلے، 60 سال 70 سال پہلے، وہ باقی سب بھول گئے ہوں گے ہم نے کیا پڑھا، لیکن وہ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ہمارے ذہن سے نہیں محو ہوتا، کبھی یاد ہے، ازبر ہے ہمیں۔ تو زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے وقت، کوئی قدم اٹھاتے وقت، کوئی عمل کرتے وقت ذرا سا ریکال کر لیں کہ دینیات میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا تھا، اس کی نقل کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ، اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں تو یہاں سے سٹارٹ لے لوں گا کہ اگر میرا پڑوسی مجھے شور مچا کے دیوار میں کیل ٹھونک ٹھونک کے رات کے وقت توڑ پھوڑ کر کے ادھم مچا کے تنگ کر رہا ہے، کوڑا میرے گھر کے آگے پھینک رہا ہے، تو میں اس کو ہنس کے برداشت کر جاؤں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی یہی ہے۔ تو یہ پڑوسی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل شروع کر دوں گا، یہاں سے سٹارٹ لے لوں گا میں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مجھے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا، میرے خلاف سازشیں کرتا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لوں گا۔ ان دو سے میں سٹارٹ لے لوں گا اور پھر میں مہینہ بہ مہینہ ایک سنت بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو واقعتاً کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا ایمان ہے کہ میں اس طریقے سے قرآن پر عمل کر رہا ہوں گا، اور اگر میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں گا تو میں اپنے رب کو بڑا عزیز ہو جاؤں۔ تو باقی علم لینا، حاصل کرنا اچھی بات ہے، ضرور کوشش کیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پہلے جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان پہ عمل تو کر لیں۔ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ انسان کی فریڈم ہے، انسان کو وہ جو چاہے ڈیسیژن لے لے، جو چاہے کر لے۔ ہاں البتہ جس طرح سے وہ انگریز کہتا ہے کہ انسان کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کا ناک شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ کا کوئی انسان کا کوئی فعل اللہ کے کاموں میں رکھنا ڈالنے کا اندیشہ ہو جائے یا اس پہ اثر انداز ہونے لگے کہ وہ جو سسٹم آپریٹ کر رہا ہے بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے نا اس کے سسٹم میں، تو اس کو کسی طرح سے وہ انٹرفیئر کرنے لگے گا تو وہاں وہ ویٹو پاور یوز کرتا، پھر کیونکہ مختار کل تو وہ ہے، تو وہاں روک لے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہو جائے گی کہ وہ جیسے ماں بچے کو کھیلنے کی آزادی دے دیتی ہے کہ گھر میں جہاں چاہے کھیلتا رہے، لیکن جب وہ آگ کو پکڑنے لگے گا تو ماں ایک دم سے آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ رول بھی ادا کرتا ہے۔ تو وہ اس کے
قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا پریروگیٹو ہے. یہ یہاں بہت اس پہ گفتگو ہو چکی. انسان بڑی کمپلیکس چیز ہے. دیکھنے میں تو بظاہر یہ صرف دو چیزوں پہ ہی مبنی ہے. ایک اس کا جسم اور دوسری عرف عام میں روح اور روحانی اصطلاح میں قلب. تو انسان کے جو جسم کی فارمیشن ہوئی اس میں 4 بیسک انگریڈینٹس استعمال ہوئے: مٹی، پانی، گرمی اور ہوا. اور پھر اس میں رب تعالیٰ نے تمام طرح کی خصلتیں رکھ دیں. اس میں چرند پرند اور درند کی بھی خصوصیات ہیں. پھر اس میں شیطانی صفات بھی ہیں اور فرشتوں کی سی خصلت بھی اس کی موجود ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ میں جسم کی حد تک بات کر رہا ہوں، قلب نہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن خصلتوں کو اجاگر کرتا ہے. اگر تو اس نے اپنی زندگی محدود کر لی صرف کھانے پینے تک، آرام کرنے تک، اور باقی چھوڑ دیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ حیوانات میں داخل ہو گیا. یہ صرف حیوانی صفت ہے کہ جس طرح جانور کھایا پیا اور سو گئے. یا پھر شیطانی صفات جس میں شر ہے، شرارت ہے، غصہ ہے. ان صفات کو اس نے فالو کر لیا اور باقی کو اگنور کر دیا اس نے، تو پھر وہ اس کے پیروکاروں میں داخل ہو گیا. اور اگر اس نے اس فرشتوں کی سی صفات کو حاصل کرنا چاہا تو پھر وہاں پر انسان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، جس کو آپ قلب کہہ لیجئے، جان کہہ لیجئے، روح کہہ لیجئے. کیونکہ پھر وہ رحمانی صفات کی طرف جائے گا اور رحمانی صفات پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا اور رب کی تجلیات کا مشاہدہ ہونے لگے گا اسے. تو یہ رب کی تجلیات کا مشاہدہ ممکن صرف اور صرف ان رحمانی صفات کی بنا پہ ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جسم کی تخلیق ہو گئی، اس کے 4 انگریڈینٹس بتا دیے، تو قلب کے بھی 4 انگریڈینٹس ہونے چاہیے. اس کی ماہیت کیا ہے؟ اب روح کی ماہیت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا کہ اس کو ڈسکس نہ کرو، اور اللہ نے بھی کہا کہ کہہ دو کہ یہ امر الہی ہے، اس لیے اس کی ماہیت کو تو ڈسکس کیا نہیں جا سکتا. لیکن اس سے متعلق دوسری چیزوں کو یقیناً ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اب جب آپ شیطانی صفات کو قابو میں کر لیں تو اس کی مثال بالکل ایسی ہو جائے گی کہ آپ ایک موز اور گھوڑے کو رام کر لیں، اسے ٹیم کر لیں. تو جب ایک موز اور گھوڑا ٹیم ہو گیا تو پھر اس کی تمام انرجیز آپ کے کام آنے لگیں گی کہ اس پہ سواری کر لیجئے. آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بڑی تیزی سے پہنچا دے گا عام گھوڑے کی نسبت، اس لیے کہ وہ موزور ہے. لیکن اب وہ ٹیم ہو گیا تو اس کی انرجیز چینلائز ہو گئی ہیں ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن. اور یہ جو غصہ ہے اس کو آپ بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ ٹیم کر لیا آپ نے اسے تو یہ پھر غصہ تباہ کاری اور تخریب کاری کا ذریعہ بننے کے بجائے انسان کے نفس کو قابو کرنے میں کام آنے لگے گا. تو
نفس کو قابو کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی نفی کرنی شروع کر دی جائے. اور نفی اس سینس میں یہ نہیں کہ آپ تھکے ہیں اور آپ کا دل آرام کرنے کو چاہ رہا ہے تو اس کی نفی کرنی شروع کر دیں. وہ تو جسم کا آپ پر حق ہے کہ اسے آرام پہنچائیں. نفی اس سینس میں کہ اگر نفس میرا نماز کے وقت پر سونے پہ مجبور کر رہا ہے تو میں اس کی نفی کر دوں. اگر یہ ذائقہ دار چیزیں مانگ رہا ہے تو میں اس کو بد ذائقہ چیزیں کھلاؤں تاکہ یہ ٹیم ہو جائے, پھر اس کی خواہش کرنا بند کر دے. اگر یہ گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے مجھے تو میں اس وقت عبادت میں مصروف ہو جاؤں تو یہ آہستہ آہستہ ٹیم ہو جائے گا. پھر اس کی نفی دوسری سینس میں ہو سکتی ہے کہ یہ کسی شخص نے مجھے آ کے برا بھلا کہہ دیا, گالیاں دے دیں. اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس سے جواباً اس کو گالیاں دوں, تو اس وقت میں رک جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جس نے گالی دی ہے اس کا جواب مسکراہٹ سے اسے دے دیا جائے. کسی شخص نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تو دل یہ چاہے گا کہ میں جواب میں پروپیگنڈا کروں, اور اگر جوابی پروپیگنڈا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں وہ اہلیت نہیں میرے اندر, تو میں اس شخص کے خلاف ہو جاؤں گا اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دوں گا. تو اس وقت پھر مجھ پہ لازم ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. سنت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے. تو یوں نفس میرا قابو میں آ جائے گا میرے. کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے قرض مانگ کے لے گیا, وقت پہ دے نہیں رہا, تو بجائے اس کے کہ میں اس کو برا سمجھنے لگوں تو یہ دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. ممکن ہو سکے تو معاف کر دیں, نہیں تو اسے اتنی مہلت دے دیں کہ وہ بآسانی واپس کر دے اور میں اسے برا بھلا نہ کہوں. کوئی دشمن اگر ہے, دشمنی کرتا رہا تو چل کے آ گیا مجھ تک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگا لے آدمی. یہ تمام اسی طرح کی اور چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ نفس کی نفی ہو گئی. اور جب نفس کی نفی ہونے لگتی ہے تو جس قدر نفی کرتے چلے جاتے ہیں ہم, اسی قدر روح کی لطافت بڑھتی جاتی ہے, روح لطیف ہوتی چلی جاتی ہے ہماری. اور جو روح ہماری لطیف ہوتی ہے تو اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے, کیونکہ ہلکی چیز ہمیشہ بلندی کی طرف جاتی ہے. تو جب اس کی پرواز بڑھتی ہے اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے تو دن بدن اس کی لطافت بڑھتی چلی جائے گی اور اسی نسبت سے اس کی پرواز بھی بڑھتی جائے گی. تو پھر ہم اس عالم خلق سے عالم امر کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں. عالم خلق وہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں. اصل میں یہ لفظ خلق جو ہے لغتی معنی اس کے ہیں کسی چیز کا اندازہ کرنا, معیر کرنا. تو چونکہ اس دنیا میں ہر چیز مقدار اور ماس, کوانٹٹی اینڈ ماس, اس پر معیر ہوتی ہے, اس لیے اس جہان کو عالم خلق بھی کہا جاتا ہے روحانی زبان میں. اور عالم امر وہ ہے جو کوانٹٹی اور ماس سے بیونڈ ہے, تو پرواز اس طرف ہونے لگتی ہے پھر ہماری, اور وہیں عجائبات عالم کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے. تو
عجائبات عالم کا مشاہدہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ جب تک کہ ہم کسی صانع کی مصنوعات کو نہیں دیکھیں گے تو اس صانع کی بڑائی کا اندازہ ہمیں ہو نہیں سکتا. جب تک کہ آپ کسی آرٹسٹ کی بنائی ہوئی پینٹنگز کو دیکھیں گے نہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے، تو اس آرٹسٹ کے فن کی بڑائی اور بلندی کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس درجے کا وہ آرٹسٹ ہے. اسی طرح جب تک کہ عجائبات عالم کا مشاہدہ نہیں ہوگا تو رب تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کا ادراک ہوتا نہیں. تو یوں ہمیں رب کے مشاہدے کے مقام پر پہنچنے سے پہلے عجائبات عالم کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے. تو رب تعالیٰ یوں عجائبات عالم کا مشاہدہ کرانے لگتا ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ادراک ہونے لگتا ہے انسان کو، اور رب تعالیٰ پر یقین اور رب تعالیٰ پر بھروسہ دونوں صحیح معنوں میں پیدا ہونے لگتے ہیں. کیونکہ عالم خلق میں تو اس پر یقین اور اس پر بھروسہ صرف لپ سروس ہے، اور اس کا انجام وہی ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں کہ انسان رب تعالیٰ کو مالک کل مان رہا ہے، اس کو قادر مطلق مان رہا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا. یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر رب فائدہ نہ پہنچانا چاہے، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں دیتا جب تک کہ رب اسے نقصان نہ دینا چاہے. یہ مانتا ہے. لیکن صبح سے شام تک جس آدمی سے آپ ملیں گے وہ آپ کو کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ صاحب کسی نے میرا رزق باندھ دیا ہے، میرے کاموں کو روک دیا ہے، مجھ پر جادو کر کے اس نے میرے تمام کاموں کو ختم کر دیا. زبان سے وہ قادر مطلق کسی کو مانتا ہے، رازق کسی کو مانتا ہے، اور عملی یقین اس کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص جادو یا تعویذ کے زور سے میرا رزق باندھ دے گا. تو یہ کیفیت عجائبات عالم کے مشاہدے کے بعد سے ختم ہونے لگتی ہے. وہاں جو واقعتاً صحیح معنوں میں رب تعالیٰ پر ٹرسٹ ہے، بلیف کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ بھی پیدا ہونے لگتا. تو یہ مشاہدہ پھر بڑھتے بڑھتے رب تعالیٰ کے مشاہدے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی تجلیات کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے. تو ضروری پہلو یہ ہے کہ بجائے جسم کی پرورش کرنے کے انسان اپنے قلب کی، اپنی روح کی پرورش کرے. جب میں قلب کہتا ہوں تو اس سے مراد دل نہیں ہے دنیاوی زبان میں. دل تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ اس قلب کی سواری کا، اس کی مکان کا رول ضرور ادا کر رہا ہے. کیونکہ یہ دل تو جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، سب میں ہے، لیکن قلب جو ہے وہ بمعنی روح کے ہے. تو انسان کو چاہیے کہ بجائے اس جسم کی پرورش کرنے کے، کھانے پینے سے اور دنیاوی خواہشات پوری کرنے سے، نفسانی خواہشات پوری کرنے سے، قلب کی پرورش کرنا شروع کر دے. اور قلب کی پرورش اسی طرح ہوگی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. تو بجائے اس کے کہ ہم لفاظی کے اندر جائیں اور لمبے چوڑے مجاہدے اور ریاضتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ یا تو سمجھ ہی کچھ نہ آئے کسی کو، یا اتنا مشکل نظر آنے لگے کہ انسان بھاگ جائے اس سے کہ یہ تو بہت دشوار کام ہے، میں کیسے کروں گا. اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم کسی چکر میں نہ پڑیں، بلکہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی ہمارا فعل سرزد ہونے سے پہلے
اگر ہم پلٹ کر اس بات پہ نظر دوڑا لیں کہ ہم نے کلاس 5 اور کلاس 6 کی دینیات کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ٹورڈز ادرس موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذکر تھا. تو ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف اسے ریکال کر لیں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ رکھا، اس سنت پہ عمل کر لیں، تو یوں ہمارے قلب کی پرورش ہونے لگے گی. اور اس میں لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ قلب کی پرورش تو ہوتی ہے اور اس کے انعامات بھی ملتے ہیں. جیسے میں نے عجائبات عالم سیر کی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سنورنے لگتی ہے. یہ ہمارا وہم ہے کہ جو فقیر ہے، درویش ہے، وہ اس پر دنیا تنگ ہوتی ہے یا وہ دنیا سے بیزار ہوتا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں درویش سے بہتر دنیاوی طور پر کامیاب آدمی ملنا مشکل ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیے، انسان کو دوسروں کی نظر میں ذلت کیوں ملتی ہے؟ مختصر الفاظ میں اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا، وقت کی پابندی نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، بددیانتی کرے گا، چوری چکاری کرے گا، یا اور اخلاقی بے قاعدگیوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو یوں خلق خدا اسے برا کہنے لگتی ہے، اس سے بچنے لگتی ہے، اور اس آدمی کی ترقی کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. لیکن اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر لیا، اس نیت سے نہیں کہ میری دنیا سنور جائے گی، اس نیت سے کہ میری آخرت سنور جائے گی، مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے گا، اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی، اور اس کی دوستی سے بڑھ کر کوئی چیز یوں نہیں کہ ایک تو وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے. تو جس طرح سے ہم دنیا میں اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ صاحب پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارا ذاتی دوست ہے، ہمارے گھر پہ آتا ہے، میں اس کے گھر کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، پریزیڈنٹ جو ہے اس کے ساتھ میری دوستانہ تعلقات ہیں. تو اس میں ہم فخر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے، دوسرا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ اس سے دوستی ہماری، اور ہم سیف فیل کرتے ہیں کہ ہمارا کام رکے گا کوئی نہیں کیونکہ ہم اس کے دوست ہیں. تو رب تعالیٰ تو سب جہانوں کا مالک ہے، تو اگر اس کی دوستی ہمیں نصیب ہو گئی تو پھر کسی کام کے رکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو اس نیت سے اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فالو کرنا شروع کر دیا تو ہوگا کیا؟ نیک تو پورے آفس میں میری دھاک بیٹھے گی کہ صاحب بہت ہی سچا انسان ہے، یہ تو ہر آدمی اس نسبت سے مجھ پر اعتبار بھی کرے گا اور میری عزت بھی کرے گا. مشکل میں دیکھا از خود جا کے اس کو والنٹیئر کی آفر کہ صاحب مجھے حکم کیجئے کیا خدمت میں آپ کی کر سکتا ہوں. تو کیا ہوگا کہ خاندان میں سب سے زیادہ باعزت انسان گنا جاؤں گا. تو یوں میں عرض کر رہا تھا کہ درویش سے زیادہ سکسیسفل آدمی آپ کو مشکل سے ملے گا کوئی. تو اللہ کو حاصل کرتے کرتے دنیا خود بخود آتی ہے، ایز اے بائی پروڈکٹ آ جائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر میں صرف دنیا ہی کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا مجھے مل جائے اور میں ایلبو کے زور پر آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو کچھ روز دیکھتے ہیں یہی کچھ ہوگا. ہر وقت پریشان پھر رہا ہے بندہ. میں کسی پیر صاحب کی تلاش میں نکلوں گا کہ اس سے دعا کراؤں کہ بھائی یہ میرا کام کسی نے روک دیا،
یہ کسی نے رزق باندھ دیا، تعویذ کر کے جادو کر دیا، خدا کے لیے توڑ دو. وہ پیر صاحب جو ہیں وہ اپنی فیس چارج کرتے کرتے میرے کپڑے بھی بکوا دیں گے مجھ سے، لیکن وجہ تو وہ ہے ہی نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں. وجہ تو یہ ہے کہ میری جو آگے بڑھنے کی خواہش ہے، میری ایمبیشن، وہ ایمبیشن کی حد سے اوور ایمبیشن کے درجے میں چلی گئی ہے. اور اب میں جائز ناجائز چیز سب روا رکھے ہوں آگے بڑھنے کے لیے، یا مختصر لفظوں میں یہ کہ میں ایلبو کے زور پر بڑھ رہا ہوں آگے. تو کون بڑھنے دے گا مجھے؟ جگہ جگہ مجھے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ریزسٹنس آئے گی بہت زیادہ. جب ریزسٹنس آئے گی تو میری آگے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہو جائے گی، اور پھر میں اسی سلسلے میں رہ جاؤں گا کہ میں کسی دعا کرنے والے کے پاس جاؤں، کسی تعویذ والے کے پاس جاؤں، کسی عملیات کے آدمی کے پاس جاؤں، اور وہ کر نہیں پائے گا کیونکہ یہ اس چیز کو کوئی حل کرے تو میں آگے بڑھوں. تو دنیا کے لیے کوشش کرنے سے سوائے ناکامی کے ملنا کچھ بھی نہیں ہے. تو دونوں ہی جہان ہاتھ سے گئے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی. جبکہ پہلی جو صورت میں نے عرض کی آپ سے، تو وہ ایک ہی جہان کے لیے کوشش کی، وہ آخرت تھی. بلکہ اس کی بھی کوشش میں کیوں کروں؟ میں اس کی کوشش کیوں نہ کروں کہ مجھے دوست کی دوستی نصیب ہو جائے، تو دونوں جہان خود بخود میرے ہو گئے، دنیا بھی میری، آخرت بھی میری. تو اس لیے میں ہر ہفتے ایک چیز پر زور دیتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے اوپر بھی یہ اس بات کو ایکولی اپلیکیبل سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بغیر یہ دیکھے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا، وہ دل میں نہ لائیں کہ اس کا حاصل کیا ہے. دل میں یہ لائیں کہ ہمیں اپنے دوست کی قربت چاہیے. تو اس پہ عمل شروع کر دیں کہ جس حد تک ممکن ہے، ہیومنلی پاسبل ہے، جس حد تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے چلے جائیں، اسپیشلی اپنی روزمرہ کی زندگی میں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے زیادہ سکسیسفل دنیا دار کوئی نہیں ہوگا. پہ بھی جادو ہوا تھا. دیکھیے، اس سلسلے میں ایک دن پہلے بھی ذکر ہوا، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ مختلف ہے. یہ کس کی مجال ہے کہ ایسی ہستی جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے اور اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ وہ وجہ تخلیق کائنات بن گئے. اللہ کا عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا عشق اس درجے کا ہے کہ اللہ کوئی کام نہیں کرتا، صرف احکامات جاری کرتا. ماں سوائے ایک ہی مصروفیت ہے اس کی کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. یہ وہ واحد کام ہے جو ذاتی طور پر کرتا. تو جب ایسا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دنیا دار یہودی ایسی ہستی پر جادو کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں. لیکن جادو ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے حبیب کو بشکل بشر پیدا کرے، ہمیں میں سے پیدا کرے، تاکہ ہمیں یہ حجت نہ رہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو انسانوں سے ماورا تھے. تو اس لیے بشکل بشر پیدا کر دیا کہ ہمیں یہ حجت نہ ہونے پائے، ہمیں یہ بہانہ نہ ملے کبھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشکل بشر پیدا کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے گزارا جس سے ایک عام انسان گزر سکتا. آپ نے تبلیغ فرمائی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا. جواب میں جو کچھ سلوک قریش نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. طائف میں خون ایڑیوں تک بہہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگوں نے اوجڑیاں تک سر اوپر پھینکی. پھر آپ کی نرینہ اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو گئی. بیٹی جس سے بے انداز پیار تھا، ایسی بیٹی جس کی آمد پر تعظیماً آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھا دیتے تھے زمین پر. ایسی بیٹی کے ہاتھ پر چھالے بھی دیکھے چکی چلا چلا کے، شولڈر پر مشق کے سٹریپ کا نشان بھی دیکھا، فاقے بھی کیے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے جنگیں بھی لڑیں، یہودی سے قرض بھی لیا اور اس یہودی کی سخت باتیں بھی برداشت کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر رب چاہتا تو جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے، تو یہ کیا ممکن نہیں تھا؟ اسی طرح ظاہر کر دیا کہ جادو کا وجود دنیا میں ضرور ہے، لیکن میرے کلام سے بالا تر نہیں ہے، میری قدرت سے باہر نہیں ہے. تو میری کلام کی صورتیں اس کو توڑ دیں گی، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سفر کرتے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کہیں لوگوں سے نہیں کہا کہ لوگوں کو توڑ کر دو کیونکہ میرا رزق باندھ دیا معاذ اللہ کسی نے، یا مجھ پہ بیماری طاری کر دی ہے تعویذوں کے ذریعے سے. یہ نہیں کہا. ہمیں اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے موقع پر کیا تھا. رب تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین اسی طرح تھا، صرف اس کے کلام کو استعمال کیا اور اس جادو سے نجات مل گئی. یہ صرف امت کے لیے نمونہ تھا اور کچھ نہیں تھا. رب کی تجلیات کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، میں رب کی تجلیات کو کارخانہ قدرت کے معنوں میں یوز کر رہا تھا. رب تعالیٰ کا کارخانہ قدرت ایک عام آدمی کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو رب کے ہو جاتے ہیں، رب انہیں سب سے پہلے تو عجائبات عالم کی سیر کراتا، اور جب ان لوگوں کی روح کی لطافت بڑھتی ہے تو پھر انہیں کارخانے قدرت کی سیر کرانے لگتا ہے. آپ نے بہت سے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے جیتے جی جنت کی سیر کی، اس کے ایک حصے کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھ لیا. یہ سب کارخانے قدرت کا حصہ ہیں. کسی نے جو آسمانوں کے درمیان جہان بستے ہیں ان کی سیر کی، کہ آپ کو اکثر کتابوں میں فقیروں کے بارے میں مل جائے گا. تو یہ سب کارخانے قدرت کا حصہ ہے. تو میں رب کی تجلیات کو بمعنی کارخانہ قدرت استعمال کرتا ہوں. جو جدھر آپ کا ذہن گیا ہے رب کی تجلی، اس کا مشاہدہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کیا تھا. میں اس نور کی بات نہیں کر رہا، میں اس کو تجلیات کو بمعنی کارخانے قدرت استعمال کر رہا جو عام آدمی کی نظر سے اوجھل ہے. تو یہ رب تعالیٰ کسی انسان کی تابعداری اور فرمانبرداری سے خوش ہو کے اسے اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ایک حد تک رب تعالیٰ کے کارخانے قدرت کا مشاہدہ کر سکے. تو وہ ان معنوں میں میں استعمال کر رہا تھا. یہ بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر اللہ کسی کو یہ عطا فرما دے، یہ معمولی چیز نہیں، کہیں اس کو آپ یہ سمجھیں کہ کارخانہ قدرت کے مشاہدے سے مجھے لینا کیا ہے. نہیں، یہ رب پر یقین، ایمان اور بھروسہ، تینوں چیزیں
बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, ये महमेज का काम करता है। देखिए, जब एक बच्चा हसूल तालीम की तरफ बढ़ता है तो आम तौर पर घर में उसकी वालदा उसे अलफ बे का कायदा ABC सिखाना शुरू करती है। ये चैनलाइज कर रही है वालदा उसकी उस बच्चे की एनर्जीज को, उसके ट्रेंड्स को एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर। तो वो बच्चा फिर घर से इब्तदा करता है अलफ बे पे की, और हत्ता के स्कूल में दाखिल होता है और उसके तालीम का सिलसिला जारी हो जाता है। वहाँ पर स्कूल टीचर जो है वो उसे मदद करता है हसूल तालीम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब इसमें मुर्शद क्यों इतना ज़रूरी है, उसकी समझ इस तरह से आ जाएगी कि एक अगर बच्चा है वो घर पे पढ़ता है, बाजार में जाता है, जाके टेक्स्ट बुक्स खरीद लाता है और उनकी स्टडी घर में करता है बगैर किसी की हेल्प के। उसके बाद मैट्रिक का इम्तहान देता है, FA का देता है, BA का दे देता है, MA का दे देता है, पास होता है, MA की डिग्री आ गई उसके हाथ में। इसके मुकाबले पर एक और बच्चा है जिसने घर पे ट्यूटर रखा हुआ है, वो भी दर्जा बदर्जा इन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ है, मास्टर्स की डिग्री लेता है। फिर इसके बाद एक तीसरा बच्चा है जो प्रॉपर रेगुलर स्कूल के अंदर जाता है और 16 साल सर्व करने के बाद मास्टर्स की डिग्री लेता। अब इन तीनों लड़कों के पास मास्टर की डिग्री मौजूद है, लेकिन जब आप उनकी पर्सनैलिटीज को देखेंगे तो तीनों की पर्सनैलिटीज और लेवल ऑफ नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। एक ही मसला इन तीनों बच्चों के सामने रख दीजिए और उससे कहिए कि उसका सॉल्यूशन वो सजेस्ट करे अपनी तालीम की रोशनी में। तो जो पहला बच्चा है जिसने बगैर ट्यूटर की मदद के और बगैर स्कूल गए मास्टर्स की हैं, वो उस मसले की हल में टामक टोइयां मारेगा, लेफ्ट एंड राइट, नॉर्थ साउथ रनिंग करके कुछ देर की काविश के बाद उसका हल आपको सजेस्ट कर देगा। ट्यूटर वाला बच्चा उससे बेहतर परफॉर्म करेगा, और जो स्कूल में गया है उसके इस चीज को हल करने के बारे में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। फिर स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो है उसकी पर्सनालिटी के अंदर आपको रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और टीम वर्क, टीम स्पिरिट रादर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसकी वो, और जो ग्रुप टास्क की आदत होती है वो उस शख्स के अंदर बहुत होगी। दूसरे लफ्जों में उसकी तमाम पर्सनैलिटी की तरबियत हो चुकी होती है, पर्सनैलिटी के तमाम पहलुओं से, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जिसको हम कहते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो जाती है और उसके साथ साथ उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई होती है। लेकिन बाकी दो बच्चों के अंदर फर्क होगा। ट्यूटर वाला फिर भी बेहतर होगा, लेकिन वो जो बगैर ट्यूटर के है वो बगैर किसी डायरेक्शन के डिग्री लिए हुए हैं। तो मुर्शद का रोल इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि वो आपकी तरबियत करता है। मेहनत वहां भी आप ही करते हैं, बगैर मुर्शद के भी मेहनत आप ही करते हैं, लेकिन मुर्शद आपकी पर्सनालिटी के तमाम पहलुओं की तरबियत करता है गैर महसूस तरीके से, क्योंकि एडवाइस जो है वो हमेशा इंसान के अंदर रिएक्शन डेवलप करती है, वो रिपेल करेगी बंदे को। तो मुर्शद थ्रू एडवाइस आपकी तरबियत नहीं करता, वो पर्सनल एग्जाम्पल से तरबियत करता है आपकी। तो आप लाशऊरी तौर पे उसे कॉपी करने लगते हैं, तो यूं आपकी अपनी पर्सनालिटी की तरबियत हो जाती है। इसलिए मुर्शद ज़रूरी है। लेकिन ये कहना
کہ صاحب مرشد کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں، وہ بیکار باتیں. رب سب کا ہے، آپ رب کے ساتھ اپنا تعلق براہ راست قائم رکھ سکتے ہیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں. وہ آپ سے بالکل نہیں کہے گا کہ آپ کسی وسیلے کے ذریعے سے آئیے، اس لیے کہ تو مالک ہے آپ کا، وہ آقا ہے. تو جہاں اس کے ہم پر بہت حقوق ہیں، تو بحیثیت اس کے ادنا غلام کے ہمارا بھی اس پر حق ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ضروریات کے لیے اس کی طرف دیکھیں، اس کو رجوع کریں. جب ہم مشکل میں ہوں، ہم اپنے آقا کی طرف دیکھیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا. اور جہاں ہم کسی مشکل میں ہوں اور اس سے گائیڈنس کی ضرورت ہو تو ہم اس کی طرف رجوع کریں. یہ ہمارا حق ہے اپنے رب پر. تو اس کے لیے وہ قطعاً ہمیں ہمارا حق ادا کرتے وقت یہ نہیں کہے گا کہ تم اپنے مرشد کے ذریعے کیوں نہیں آئے. وہ سب قصے کہانیاں ہیں، اس میں یقین نہ رکھیے. ہاں، مرشد کی ضرورت ہے آپ کو، اسی طرح جیسے آپ کو اسکول کی یا اسکول ٹیچرز کی ضرورت ہے. طرف علماء کرام جو کہ پردہ فرما چکے ہیں وہ بھی، اور جو حیات ہیں وہ بھی، سر ان کا بھی ایک سسٹم چل رہا ہے. سر ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں، دو پیرلل چیزیں ہیں، یا یو کین اپروچ ڈائریکٹلی ٹو آل مائی. دیکھیے، وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے. اب میرے پاس صرف 1 منٹ ہے باقی، کیونکہ اس کے بعد پھر اڑ جائیں گے ہم لوگ سب. اگر آپ اس لمبے سبجیکٹ کو کسی ایک دن کے لیے مؤخر کر دیں، تو جیسے آج انسان کے بارے میں ذکر شروع کیا، ابھی یہ ختم نہیں ہوا، یہ نیکسٹ سنڈے پھر اس کا دوسرا حصہ ہم بات کریں گے اس پہ، تو اس پر بھی بات ہوگی. میں اصل میں چلنا یوں چاہ رہا تھا کہ انسان سے شروع کرتے کرتے پھر دین اسلام اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے قیامت کے ذکر تک جاتے. تو یوں میں آج سسٹمیٹیکلی شروع ہوا تھا، تو اس کو بھی انشاءاللہ ضرور ٹچ کریں گے، اس سبجیکٹ کو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ ڈھونڈو، تو یہ پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، ہم وسیلے سے مراد اگر یہ لے لیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اسکول میں ایک بچہ جو جاتا ہے وہ ایم اے کرنے کا، ماسٹرز کرنے کا وسیلہ ڈھونڈے ہوئے ہے، کیونکہ اس کی تمام تر ایفرٹ جو ہے وہ چینلائز ہو کے ایک صحیح ڈائریکشن میں چلی گئی ہیں، اس کی انرجیز صحیح ڈائریکشن کی طرف چینلائز کر دی ہیں ٹیچر نے. تو ٹیچر وسیلہ ہے اس کے حصول تعلیم کا. لیکن ماسٹرز کی ڈگری ٹیچر کو صرف پکڑ لینے سے نہیں ملے گی، وہ محنت کرنے سے ملے گی. تو محنت اسٹوڈنٹ کی اپنی ہے، ٹیچر اس کا گائیڈ ہے، اور جو سسٹم وہ انٹروڈیوس کرا رہا ٹیچر وہ وسیلہ بن رہا ہے اس کے لیے. تو رب تعالیٰ جو یہ کہتا ہے وسیلہ ڈھونڈو، وہ یہ ہے کہ ہر شخص اگر اپنے اپنے انداز میں رب کو ڈھونڈنے میں لگ گیا تو وقت اس کا ضائع ہوتا رہے گا. لیکن اگر اس نے ایک وسیلہ ڈھونڈ لیا جو اس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کر دے، رب سے ملا دے وہ اس سسٹم کے ذریعے، تو وہ وسیلہ بن گیا.